بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم شب برات کی فضیلت و اہمیت، احادیث پاک اور علماء کے اقوال کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انسان کو اپنی مخلوقات میں سے اللہ نے افضل اور اعلیٰ مخلوق قرار دیا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام میں سے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، جیسے بدری صحابہ کو غیر بدری صحابہ پر فضیلت ہے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کے آپس کے درمیان اللہ نے ان کو فضیلتیں بخشی ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو ایام میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، جیسے جمعۃ المبارک کو سارے ہفتے میں سے ہفتے کا سردار قرار دیا ہے اور مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے، اور جمعہ کو ہفتے کے سارے دنوں میں سے فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح مہینوں کو اللہ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ قرآن مجید میں سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا کہہ کر ان کی عظمت اور رفعت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح نزول قرآن کا مہینہ رمضان کو قرار دے کر لیلۃ القدر رمضان میں عطا کر کے ماہ رمضان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں فضیلت حاصل ہے۔ تو حاضرین محترم اور سامعین کرام، اسی طرح اللہ جل مجدہ نے ان مہینوں میں سے شعبان المعظم کے مہینے کو بھی اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا سال بھر کے مہینوں میں سے سب سے کثرت کے ساتھ جس مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نفلی رکھا کرتے تھے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری میں باب الصوم میں کتاب الصوم میں حدیث آتی ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سال بھر میں رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھتے ہوئے شعبان سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، شعبان المعظم میں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ رکھنے کی کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں، اور صحیح بخاری کے علاوہ صحیح ستہ کی دیگر کتابوں میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اصل میں شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے میں جو حکمت اہل علم نے بیان کی ہے وہ رمضان کی تیاری تھی، طبیعت کو سحر و افطار کا عادی بنانا اور طبیعت کو روزہ رکھنے کا عادی بنانا، اور رمضان کا استقبال، اس کی تیاری، اس کی ٹریننگ، اس کی تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان المعظم میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اور امام سیوطی نے جامع الصغیر حدیث کی کتاب میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان المعظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ روزے میں رہنا صحیح بخاری کی روایت کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں، جس میں شعبان المعظم میں عبادت اور ریاضت کی ترغیب کے ساتھ ساتھ شعبان کی فضیلت اور شعبان المعظم کی اہمیت پہ بھی ہمیں کافی رہنمائی ملتی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اصل میں بات کرنا چاہتے ہیں شب برات کی فضیلت اور اہمیت پر۔ تو چونکہ وہ رات شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں شب میں آتی ہے، تو آج کے لیکچر میں ہم حدیث پاک کی روشنی میں اور ائمہ کے اقوال اور صلحاء کے اقوال کی روشنی میں شب برات کی فضیلت اور اہمیت پہ بات کریں گے۔ شب برات کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں، اور حدیث پاک کا اگر مطالعہ کریں اور اسپیشلی صحاح ستہ کو دیکھیں اور دیگر احادیث پر لکھی جانے والی کتابوں کو کھنگالیں اور اس کا مطالعہ کریں، تو احادیث پاک کا مکمل مطالعہ تفصیل کے ساتھ اور پھر علماء اور صالحین کے اقوال کو دیکھیں تو بے شمار متعدد احادیث پاک شعبان المعظم کی 15ویں جو شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت پر اور اہمیت پر ہمیں کافی رہنمائی ملتی ہے۔ بد نصیبی ہے کہ آج کچھ لوگ بلا دھڑک جو ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر اور حدیث پاک کا مکمل مطالعہ اور علماء اور صلحاء کے اقوال سے لا علمی کی بنیاد پر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی شاید کوئی حقیقت نہیں یا فضیلت نہیں ہے، حالانکہ اتنی کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ 8 صحابہ کرام سے مختلف طرق کے ساتھ احادیث پاک آئی ہیں جس میں شب برات کی فضیلت اور اہمیت پر ہمیں حدیث پاک کی روشنی میں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے۔ تو میں اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے شب برات کی فضیلت اور اہمیت پر چند احادیث اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے شب برات کی فضیلت اور اہمیت پر مکمل ایک باب قائم کیا ہے، صرف حدیثیں نہیں بیان کی بلکہ اس میں ایک چیپٹر مکمل ایک چیپٹر انہوں نے لکھا اور باب قائم کیا، اور اس کا نام بھی انہوں نے رکھا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ تو محدثین کرام صرف شب برات کی فضیلت اور اہمیت کو نہیں جانتے تھے بلکہ انہوں نے اس پر تو باقاعدہ حدیث پاک کی کتابوں میں شب برات کے فضائل پر مکمل باب باندھ کر اس کے نیچے حدیثیں لائے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب الصلاۃ میں ابواب اقامت الصلاۃ والسنہ میں حدیث آتی ہے۔ امام ابن ماجہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کے نصف کی رات آئے تو حضور نے فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کو قیام کیا کرو، یعنی نفلی عبادت، نفلی قیام، نفلی نمازیں اللہ کے حضور سجود و قیام کیا کرو، نفلی عبادات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، ہدایت دی، رہنمائی کی، حکم دیا فقوموا لیلہا، اور پھر آپ نے فرمایا وصوموا نہارہا، جب اس کا دن آئے 15ویں شعبان کا، فرمایا اس دن روزہ رکھا کرو، تو نفلی روزہ رکھنے کا حضور نے حکم دیا، رات کو نفلی عبادت یعنی قیام نماز کا حضور نے حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی کہ یہ وہ رات ہے کہ غروب شمس کے ساتھ اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق آسمان دنیا پہ توجہ فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے الا مستغفر لی فاغفر لہ، اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، الا کذا الا کذا، اسی طرح اللہ فرماتا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہاں تک کہ صبح فجر طلوع ہو جاتی ہے، ساری رات اللہ کی طرف سے غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے۔ دوسری روایت سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی منقول ہے کہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہیں پایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے فرماتی ہیں میں جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچی، اور وہاں میں نے دیکھا کہ رات کا ٹائم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم جنت البقیع کے قبرستان میں حضور تشریف فرما ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس، نگاہ اقدس حضور کی آسمان کی طرف لگی ہوئی تھی، حضور نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، حضور نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کر کے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلا جاتا؟ عرض کی آقا میں تو اس خیال میں آئی کہ شاید آپ کسی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس شاید چلے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، آج شعبان کی 15 کی رات ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرما رہا ہے، اور اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرما رہا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب گنہگاروں سیاہکاروں کی بخشش کی رات ہے، اور عرب کے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بڑھ کر حضور نے فرمایا اللہ اس رات اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دوزخ سے نجات عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے شب برات کا لفظ کہا گیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں فضیلت بتانا ہے، وہاں اس رات حضور قبرستان میں تشریف لے گئے ہیں، اور قبرستان میں حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس رات قبرستان میں جانا بھی حضور کی سنت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبرستان میں جانے کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، تو میرے سامنے یہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، جس کا میں کوڈ کر کے آپ کو حدیث بتا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ تو قبرستان میں جانا حضور کی سنت ہے، وہاں جا کر اپنی موت کو، اپنی آخرت کو یاد کرنا، اور جو مسلمان فوت ہو گئے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا مستحب عمل ہے۔
اور قبرستان میں جانے کی دلیل ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک جہاں سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، یہی حدیث پاک جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو اس میں جامع ترمذی میں ابواب الصوم میں اسی حدیث کو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ تو ناظرین کرام، حدیث پاک میں 8 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے شب برات کی فضیلت پر، اہمیت پر جنہوں نے حدیث پاک میں بیان کیا ہے۔ ائمہ حدیث میں وقت کی کمی کے پیش نظر میں عرض کر دوں، یہ حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل سے بھی مروی ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہے، حضرت علی سے بھی مروی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی مروی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ان احادیث کو امام احمد بن حنبل جیسے عظیم محدث نے مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیثیں بیان کی ہیں شب برات کے فضائل پر۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں شب برات کی فضیلت پر احادیث لائے ہیں۔ امام بہقی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، دیگر کئی صحابہ کرام ہیں، 8 صحابہ کرام سے حدیث مروی ہیں۔ کچھ لوگ جو حدیث کو صحیح معنوں میں نہیں جانتے، وہ ضعیف حدیث کی بات کر کے شب برات کی اہمیت کا ٹوٹلی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، علم کی دنیا میں اگر دیکھیں، یاد رکھ لیں، حدیث پاک جتنی بھی ہیں، حدیث جو ہے موضوع الگ ہوتی ہے، موضوع تو من گھڑت حدیث کو کہتے ہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جہاں تک ضعیف روایات کی بات ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کا ٹیکسٹ متن ضعیف نہیں ہوتا، اصل میں سند پر بات ہوتی ہے، حدیث کی سند پر۔ اگر ایک آدھ سند پہ مسئلہ ہو تو پھر تو اسے حدیث ضعیف کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہو، متعدد طریق سے مروی ہو، متعدد اسناد سے مروی ہو، اگر ایک سند کمزور ہے تو دوسری سند اس کو تقویت دے دیتی ہے، اگر دوسری کمزور ہے تو تیسری اسے تقویت دے دیتی ہے۔ تو درجنوں حدیث کی کتابوں میں شب برات کے فضائل پر حدیثیں موجود ہیں جو ان تمام روایات کو وہ اتنا مستند بنا دیتی ہیں کہ ان کے ضعیف ہونے کی سند ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر علماء کا، حدیث پڑھنے والے، اصول حدیث پڑھنے والے، حدیث کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے، فہم ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فضائل اعمال کے باب میں ضعیف احادیث بھی قابل قبول ہیں، اور اس پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ تو ناظرین محترم، ان احادیث صحاح ستہ کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں حدیثیں بیان کی ہیں، امام محمد جیسے عظیم فقیہ نے کتاب و سنہ میں شعبان کی 15 کی رات پر حدیثیں لائے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ جیسے عظیم محدث اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں شب برات کی فضیلت اور اہمیت پہ کلام کیا ہے۔ امام شافعی نے 5 راتیں سال کی بیان کی ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس میں شب برات کو بھی لائے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں وہ چیزیں جو سنت سے ثابت ہیں، شب برات کی فضیلت اور اہمیت پر پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غنیت الطالبین میں شب برات کی فضیلت پر ایک پورا چیپٹر قائم کر دیا ہے۔ امام سجوطی جیسے محدث نے الدر منصور میں 25 احادیث شب برات کی فضیلت اور اہمیت پر لائے ہیں۔ خطیب بغدادی نے مشکات شریف کے اندر پورا ایک باب شب برات کی فضیلت
اور اہمیت پر لائے ہیں۔ اسی طرح اب میں چند منٹ کی روشنی، چند منٹ میں میں چند ائمہ کی اقوال بھی آپ کو عرض کر دوں کہ اس پر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہاء اور محدثین اور مفسرین اور وہ اہل علم جو ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں تمام مکاتب فکر میں، اس میں سب سے بڑے امام جسے عرب میں مانا جاتا ہے اور عرب کے اسے امام اعظم کی طرح سمجھا جاتا ہے، امام ابن تیمیہ ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں شب برات کی فضیلت پر فتویٰ دیا، اور ان کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم، اس میں بھی امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت پر وہ کہتے ہیں متعدد مرفوع احادیث اور آثار موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک فضیلت والی رات ہے، اور فرماتے ہیں کہ سلف میں، اسلاف میں، دیگر صحابہ کرام کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امت کے بڑے بڑے ائمہ، بزرگان دین، اولیاء، صالحان، نیک بندے اس رات میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل دہلوی نے اس پر بات کی ہے صراط مستقیم میں۔ میرے پاس ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں صرف ریفرنسز دے دوں، حوالے میرے پاس موجود ہیں اور میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں۔ انہوں نے بھی اس کی فضیلت پر کلام کیا ہے۔ مولانا ثناء اللہ عمر ترسری نے بھی اس کے ثبوت پر بات کی ہے، اور اسی طرح مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے فضائل شعبان میں اس پر جو کتاب لکھی گئی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کے فضائل تو بعض صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو ضعیف روایات بھی ہیں، اور اسی طرح ائمہ میں اور محدثین میں اور بڑے بڑے اہل علم اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس پر بات کی ہے۔ مولانا عبداللہ روپڑی اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی شب برات کی فضیلت پر بات کی ہے۔ مولانا صلاح الدین نے بھی شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے بات کی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس پر کلام کیا ہے، اور شام کے بڑے بڑے تابعین کا نام بھی آتا ہے کہ بڑے بڑے تابعین اس رات کا اہتمام کرتے تھے اور اللہ کے حضور عبادت اور ریاضت کرتے تھے، اور سعودی عرب کے مفتی عبدالعزیز بن باز نے بھی اس پر فتویٰ نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کوئی بات تو ایسا فتویٰ تو نہیں ملتا، لیکن کہتے ہیں البتہ اس رات میں عبادت کے مستحب ہونے کے بارے میں 2 روایتیں ضرور ملتی ہیں۔ تو علامہ صدیق حسن بھوپالی نے بھی اس پہ بات کی ہے، ڈاکٹر خالد علوی نے بھی اپنی مشہور کتاب اصول حدیث میں اس پر بات کی ہے۔ تو سامعین محترم، عرض یہ ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں میں نے 8 صحابہ کرام سے مرویات باتیں کی ہیں، اور حدیث کی روشنی میں حدیث کی کتابیں، علماء، ائمہ 1400 سال 1200 سال کے لوگوں کا اس پر عمل ہے۔ تو دکھ ہے وہ لوگ جنہیں حدیث کا مکمل مطالعہ نہیں، جو تفصیل سے جانتے نہیں، جو حدیث کی ڈیپتھ کو جانتے نہیں، جو تاریخ حدیث کو جانتے نہیں، جو اصول حدیث سے لا علمی ہے، اور وہ بلا دھڑک کہہ دیں کہ یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ امت میں انتشار اور شکوک اور شبہات ڈالنے والی بات ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آئیے میں بھی اور آپ سب اللہ کے حضور اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس آنے والی رات شب برات کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کریں، دن کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔